اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم مولانا الکریم ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ کروڑوں جانیں قربان ہوں آپ پر، اے میرے رسول کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین۔ آج کل کے موضوع سے کہ اس پوری زمین پر جو وجود اسلام میں، دین میں یا زندگی دینے میں 75% جس پاکیزگی اور طہارت سے انسان کے وجود کے اندر وہ نورانیت آتی ہے اور اسے زندگی ملتی ہے، اس کا تعلق پانی سے ہے۔ اس پر ہماری کل بحث ختم ہوئی تھی اور ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن کنٹینیو کرنے سے پہلے 3 سوال میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے، ہمارے سننے والے فیڈ بیک دیتے ہیں اور میرے اوپر واجب ہے، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ان سوالوں کے جواب دوں۔ اس فیڈ بیک میں پہلا سوال تھا کہ جو تسبیح کے بارے میں میرا خیال کوئی 5ویں 6ٹھی مجلس پہ میں نے یہ کچھ سوالوں کو میں لکھ کے وہیں پر جواب دے دیتی ہوں، کچھ سوال ایسے ہیں کہ ان کا آن ایئر جواب بنتا ہے، اس لیے ان سوالوں کے آج جواب ہوں گے اور وقت بچا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ورنہ یہ اتنی دلچسپ بحث ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ قرآن نے کس خوبصورتی سے طہارت کے اس لفظ میں جو ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء کو کتنا بیوٹیفلی جو ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آج سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے کہ تسبیح کے لیے ایک جملہ میں نے اس وقت مجلس کے دوران بولا ہوگا کہ تسبیح انسان کے وجود کو کنٹرول دیتی ہے، تسبیح سے انسان اپنے وجود میں ایک بیلنس پیدا کرتا ہے، تسبیح سے انسان اپنا وزن پیدا کرتا ہے، تسبیح سے انسان اپنے وجود کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، اپنے ذہنوں میں جتنے لوگ آپ اس وقت اس مجلس میں حاضر ہیں اور امام زمان ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور ذکر سیدۃ النساء العالمین کا، ایک طرف آپ ذہن میں اس لفظ تسبیح کو رکھیں گے، کیونکہ اول دن سے ہم نے بحث کیا کرنی ہے، ہم نے ظاہر پہ بحث نہیں کرنی، واقعیت پہ بحث نہیں کرنی، ایگزسٹ جس چیز کو مس کر رہے ہیں اس پہ بحث نہیں ہے ہماری بحث ارواح کے اوپر ہے، حقائق کے اوپر ہے، ریالٹیز کے اوپر ہے، حقیقت کے اوپر ہے کہ کسی بھی وجود کے اندر اس کی روح اگر حقیقت ہے تو اس کائنات میں کوئی مخلوقات، کوئی خلقت، حتیٰ درخت کے ساتھ پتے کے اندر بھی روح ہے، کوئی چیز روح کے بغیر نہیں ہے۔ تو اس ارواح کے، کیونکہ اس کی حقیقت ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے کھلیں گی۔ قیامت کے دن تو یہ بات بھی خود انسان حیران ہوئے گا جب اس کی سکن ٹاک کرے گی، سکن، اس کی جلد بولے گی، ہاتھ، انگوٹھے، انگلیاں تو الگ بات ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم ویکلمون ایدیہم، یعنی اس دن تو سٹمپ ہوگی نا، پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کے خلاف آپ کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، ہمارے خلاف ہمارے پاؤں سے الگ سوال ہوگا، ہاں بھئی کیا کیا دنیا میں، تو پیر بولیں گے، پیروں کو زبان ملے گی، ہاتھوں کو زبان ملے گی، انگلیوں کو زبان ملے گی، سکن کو زبان ملے گی اور ہمارے خلاف گواہی جائے گی، اور پھر آپ ان کو چپ نہیں کرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ روح اصل حقیقت ہے، اس حقیقت کہ جتنا ہم قریب ہوں گے اتنا حقائق کو سمجھنے والا اپنی زندگی میں صابر بھی ہوتا ہے اور
हसद से भी पाक होता है, कीना, ग्रज और मुखालिफत, छोटी छोटी चीजों पे फाइट, पता नहीं हजारों किस्म की बद अखलाकियां हमारे अंदर हैं। तो ये एक तरफ जब हम हकीकत से दूर होते हैं, रियलिटी से फार होते हैं, कोई हमें पता नहीं चलता हम कौन सी दुनिया में हैं, तो हमारे ऊपर फिर वही चीजें जो मटेरियलिज्म है वो सवार होता है और हम असल चीज से दूर हो जाते हैं। एक सवाल तो ये था। इस सवाल के दूसरा सवाल था तौहीद तंजीही और तौहीद तस्बीही, इसके मुतालिक सवाल था। दोनों सवालों का जवाब देते हैं। तीसरा चूंकि मेरे मोबाइल के ऊपर उसका था, मैं इंशाल्लाह उसको देखती हूँ कि वो कौन सा था। बहरहाल इन दो के तस्बीह का फर्स्ट डे से एक मतलब मैंने आपको बताया, और अगर उस मतलब को आपने रूह में उतार लिया तो फिर आप मौलाई हैं, फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे कबूल है। ये जो बहस है ना, ये आपको मोमिन नहीं सिर्फ बनाएगी, आपको उस हक और हकीकत और रियलिटी की तरफ लेके जाएगी। मसलन तस्बीह के मानी समझना और है, और तस्बीह की हकीकत और रूह को समझना और है। आज के विलायत से इस बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जो उस सवाल के जवाब में जो मुझे पूछा गया है, तस्बीह का मतलब सब्बाह यानी गर्क होना। कोई इंसान जी शऊर बता दे कि गर्क किस में हुआ जाता है। जब इंसान कंप्लीट सर से पांव तक पानी में डूबता है तो कहते हैं ये डूब गया, गर्क हो गया। तो तस्बीह के लिए गर्क होना जरूरी है। गर्क होने के लिए मतालिब को, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। किसके लिए गर्क हो, किसकी खातिर गर्क हो? तो कहा इस कायनात में रोजे अव्वल से कोई चीज युसब्बिहु लिल्लाहि व इन मिन शैइन, कोई चीज ऐसी नहीं है युसब्बिहु लिल्लाहि जो नहीं करती हो, मा फिस समावाति वल अर्ज़। लेकिन अव्वल दिन से ही तस्बीह की रूह, जैसे हमारा जिस्म हम जाहिर है और उसके बाद रूह को कोई देख नहीं सकता, इस तरह इस कायनात में अव्वल दिन से, अव्वल वक्त से, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्लान किया, बेस्ट प्लानर ने कि इस कायनात को बनाऊं और अपने वजूद को के लिए पहचाना जाऊं, यानी इसलिए बनाया नूर को, अनवार को अलग करके कि अल्लाह ताला की जात ने इरादा था ना कि पहचाना जाऊं। कुन्तु कंजन मख्फियन, उस हदीस को अगर हम ज़हन में रखें तो उसके बाद उस अव्वल दिन से तस्बीह की रूह, ये ज़हन में रखें, जैसे हमारा जिस्म है, हमारी रूह को कोई देख नहीं सकता। अगर आपने मुझे मिले, आपने मुझे कहा कि आज मैंने 1000 तस्बीह की, अल्लाह अकबर की, आज मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की 20 तस्बीहें की, आज कुल हु अल्लाहु अहद की 50 तस्बीहें की, आज जो है ना सूरह तकासुर की 100 तस्बीहें की। मसलन मैं कहती हूं अगर 1000 साल इंसान तस्बीह करता रहे, लेकिन अगर तस्बीह का मतलब ना आता हो तो एक भी तस्बीह का सवाब नहीं है। तस्बीह ये नहीं है कि हम लेकर कुछ जिक्र को करते रहें। तस्बीह की रूह और हकीकत को जहां मुहक्किक होती है, जहां साबित होती है, उसको पहचाने। तो इस कायनात आलम में वजूद हजरत सैयदतुन निसाइल आलमीन रूह तस्बीह है, वजूद बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत तस्बीह है। इसीलिए तो जब ये तस्बीह करती है तो खुदा को भी कुरान में कहना पड़ता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, और कसम है मुझे उन सितारों की कि जब तस्बीह जमीन पर होती है तो सितारे आसमान से जमीन पर उतरते हैं। अल्लाहु अकबर।
صلی علی محمد وآلہ. جو اصل حقیقت ہے، جب تک تسبیح کی حقیقت روح ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب تک اس تسبیح میں وہ معرفت نہیں آئے، غرق نہیں ہوں گے. غرق یعنی اتنا عشق ہو کہ قرآن کی آیت کے مطابق مودت کی میزان پر چلا جائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کل ہم نے پڑھا ابوہ رحمت، ابوہ نور وَأُمُّهُ رحمت، یعنی روز اول سے وجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام الرحمہ ہے. بی بی پاک کے لیے ام کا لفظ کائنات کی ماں، زمین کی ماں، آسمان کی ماں، ائمہ کی ماں، خلائق کی ماں، دورات کی ماں، مطلب پوری ماں. اور مولا علی کے لیے اب کا لفظ یعنی باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب جو تسبیح کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ اور معرفت کے ذریعے اپنے عمل کو وزنی بنائے گا، اب اس کا عمل مقبول ہوگا تو وزنی ہوگا. اور اگر معرفت نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں، روح کا نہیں پتا، معانی کا نہیں پتا، اس تعلق کا نہیں پتا، وہ تعلق ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس نے اپنے عمل کو ہلکا کر لیا، ادھر تسبیح کی ہے، ادھر بے حجابی کر کے، تو آدھا لباس پہن کے گھٹنوں تک ہمارا ٹراؤزر ہے اور ہم ننگے پھر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر جو ہے نا قیامت کی نشانیاں ہیں کہ شرم بھی نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم یہ تھوڑا سا جو ہے نا ناموس الہی کا ہی خیال کر لیں، اور پھر ہم بڑے جو ہے نا اس سے بے شرمی سے یہ بات کہتے ہیں. اور ادھر ہم نے جو ہے کہا کہ جی یہ تسبیح نہیں ہے، یہ معانی نہیں ہے. کیا ہوا؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. ادھر اگر اچھا عمل ہوا، مقبول عمل ہوا، قرآنی عمل ہوا، اسلامی عمل ہوا، امام کے مطابق عمل ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوا، للہیت کے ساتھ ہوا، امہ الرحمہ فاطمہ زہرا ماں ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس نے اپنے اعمال میں اپنے عمل کو حقیر کر کے ڈالا، یعنی حقیر کیسے ہوئے گا؟ اوبویسلی جب وہ خدا اللہ کے لیے نہیں ہے. ہم مٹیریلزم میں ڈوب کر یہ بھول ہی گئے ہیں میں خاتون ہوں، میرے اوپر حجاب واجب ہے، میرے اندر شرم ہونی چاہیے، محرم نامحرم کی پہچان ہونی چاہیے. ارے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے شام تک محرم نامحرم کا وہ گریہ کرتی گئی ہے، اور آج ہم آسانی سے کہہ دیں کوئی نامحرم محرم کا فرق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آخری زمانہ ہے. امام کے ظہور میں یہی تو چیزیں رکاوٹیں ہیں کہ ہماری آنے والی مخلوق ماڈرنزم کے چکر میں یہ کون ہمارے دین سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہماری اندر سے للہیت کو مٹیریلزم کے ذریعے نکال رہا ہے. یہ کون سی لابیز ہے، یہ کون سی دجالیت ہے، یہ کون سے سوشل میڈیا ہے جو انسان کو قرآن کو سامنے رکھ کے انسان مطلب نہیں آتا قرآن کا غلط مطلب کر کے حجاب کی میننگ ڈیفائن کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتی ہوں جتنے قرآن پڑھنے والے اس وقت کسی بھی سوشل میڈیا، کسی بھی چینل، کسی بھی جگہ پر آتے ہیں، میں آپ کو ثابت کرتی ہوں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت انداز میں چادر کا، لباس کا، عورت کی عزت کا، آنر کا، ڈگنیٹی کا سورے اتارے ہیں، آیتیں اتاری ہیں، عزت دی ہے، آبرو دی ہے. اور ہم سب کچھ اتار کر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ماڈرنزم یہ ہے. تو یہاں پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. پھر ماں نہیں پہچانیں گی. امہ حاویہ. اور آپ کو پتہ حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جہنم کا وہ بدترین مقام ہے. دیکھ لیجئے اصلی ماں کے مقابلے میں وہ نقلی ماں بھی ہے جو شیطان نے بنائی ہے. تو اس لیے اس تسبیح کی اصل روح کو پہچاننا ہے. انہا صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت قرون الاولی. دارت قرون الاولی. دارت اس طواف سے بنا ہے.
جو عرش پر ہوتا تھا تسبیح بی بی کی ہوتی تھی تسبیح. اور بی بی فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان امام جعفر صادق کہ ہم ہیں جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی, ہم ہیں جنہوں نے جو ہے مخلوقات کو تسبیح کرنا سکھایا. اور آسمان پر بی بی پاک اپنے خطبہ مفاخرہ میں انا بیت المعمور, یعنی آسمان پر جو بیت المعمور کہتے ہیں میں ہوں بیت المعمور, اور بیت المعمور عین کعبہ کے اوپر تھا, اور وہاں پر فرشتے آ کر دورات القرون الاولی یعنی صدیوں سے اس جگہ کا طواف کیا جاتا تھا, اور وہی تسبیح کی صدا بلند ہوتی تھی. اور تسبیح کی اصلی روح, تسبیح کی وہ حقیقت, وہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس نور نے روز اول سے. اور دیکھیے یہاں یہ بھی بات ہے, اگر ہم توحید تنزیہی اور توحید تسبیحی کو دو تھوڑے سے وقت میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو توحید تنزیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ سب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یہ تنزیہی ہے, توحید تنزیہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ توحید تنزیہی ہے جہاں پر اور یہ تمام چیزیں ایک جملے میں اللہ اکبر, اس اللہ اکبر میں جمع ہو جاتی ہیں, یعنی تمام چیزوں پر پروردگار کی کبریائی. یہ اسی طرح آپ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں یہ جملہ بول رہی ہوں کہ سبوح قدوس یا رب الملائکہ, مثلا سبوح قدوس, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ لکھا گیا کہ آپ عصر عاشور کے بعد جب سجدے میں تھے تو آپ سبوح قدوس کی صدا جو ہے آپ کی زبان سے ورد زبان تھا یہ جملہ بھی آپ کے لیے. تو سبوح قدوس, اگر کوئی اس جملے کو سمجھنا چاہے اس تسبیح کو سبحان اللہ عما یشرکون اور وہ توحید تنزیہی کو لا الہ الا اللہ, ان تسبیحات کو یا تنزیہی کو جس میں کبریائی پروردگار کی ہے اس کو سمجھنا چاہے تو ایسے ہی ہے کہ جس نے تسبیح کی ہے مثلا سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتی, یا مثلا سبحان من لا یشارک احدا فی امرہ, یعنی جتنی بھی سبحان من یرا اثر النمل فی السماء, سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا, سبحان من یرا وقع الطیر فی الحوا, یہ سیدہ پاک کی تسبیح کی ہزاروں اقسام ہیں. جب آپ سیدہ پاک کی صحیفہ فاطمیہ کو کھولتے ہیں تو اب ان تسبیحات اور اس وجود اور ان تمام چیزوں میں جو کہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں وجود مقدس سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے, اور ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ کون سے مقام پر, کون سی جگہ پر, کس طرح سے ہم ان تسبیحات کے ذریعے اپنی تنزیہ کر سکتے ہیں, تقدیس کر سکتے ہیں. تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی کہ جیسے میں بیٹھ کر کہوں کہ سبوح قدوس یا سبحان اللہ عما یشرکون لا تدرکہ الابصار, یا لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا, کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہ اسی طرح, اور جو کہنے والا ہے سبحان اللہ عما یشرکون یا سبوح قدوس, وہ یہ کہ میں نے یہ کہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. مثلا ایک طالب علم ہے, وہ یہ کہے, میرے جیسا کوئی طالب علم کہ یہ میں نے تسبیح کی ہے, مگر خدا جو میں تسبیح کر رہی ہوں خدا اس تسبیح سے, اس تعریف سے کہیں بلند ہے, اعلیٰ ہے. اب جتنی بھی تسبیح, اب دیکھیے کہ اس اول دن پر سوچئے کہ جب اگر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اس نور سے الگ ہو کر جب وجود مقدس سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا اس نور نے تسبیح کو شروع کیا ہے تو ان تسبیحات کو اللہ اکبر یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا دوسری تسبیحات, تو یہ جب تسبیحات ہو رہی تھی تو کہا یہی جا رہا تھا ان روح تسبیح کے ذریعے
کہ یہ تسبیح ہم کر رہے ہیں، مگر خدا اس تسبیح سے، اس پاکیزگی سے جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کہیں بلند ہے. یعنی ہم اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں پر اس کی کبریائی ہمارے بیان سے اور بھی بلند ہے. یعنی جہاں پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اس بات کو اتنا لاکھوں سال پہ محیط ہے یہ تسبیح، اسی لیے تو تاثیر ہے، اسی لیے اتنی تسبیح ہے کہ روح تسبیح ہیں، حقیقت تسبیح ہیں. اور جب تک کوئی بھی تسبیح کرنے والا اس ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں غرق نہیں ہو جاتا اپنے وجود کے اندر، جیسے انسان پانی میں پورا جا کر باہر آتا تو اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ پانی میں غسل لے کر آئے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو نشاط دیتی ہیں، انسان کو زندگی دیتی ہیں، صحت دیتی ہیں یہ والی چیزیں کہ انسان غسل کرے، پانی کے اندر جائے آئے جو بھی. تو اگر یہ انسان کی ظاہری فیلنگز ہیں تو ظاہری طور پر اسی لیے فیلنگز دی جاتی ہیں کہ اصل میں ان کی حقیقت کچھ اور ہے اور روح ان کی کچھ اور ہے. سکون ان کو نہیں ملتا جو حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. 1000 بار غسل کر رہے ہیں، ٹینشن اپنی جگہ رہے گی. تو جہاں آپ مجھے بتا دیجئے جتنے آپ لوگ آج کے اس جو ہے، اور تسبیح توحید تسبیحی بھی یہ سبحان اللہ کہ یعنی خدا وہ چیزیں جو ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ سے کہیں مورہ بالا، پاک و پاکیزہ اس کی ذات ہے. جو چیزیں انسان کی ضرورت کی اس سے کہیں پاک و پاکیزہ اس کی ذات ہے. تو ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند، اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں آخر پہ، پوری دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، اس کے ساتھ جوڑیں گے ایسے ہی تاکہ لفظوں کی دنیا میں ایک صلوات اور پڑھ لیجئے بابا سے بلند. ہم سب جتنے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ خاتم النبیین کی بحث پر پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی بہت زیادہ یہ بحث چلتی ہے. اور سارے لوگ خاتم کا مطلب سمجھتے ہیں، بیان بھی یہی ہوتا ہے اور سنتے بھی یہی ہیں آپ لوگ بھی کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا. یعنی خاتم النبیین یعنی آخری نبی، یعنی جہاں پر نبوت ختم ہو گئی. یہ بات درست ہے؟ سب تک بات پہنچ رہی ہے؟ جہاں پر نبوت ختم ہو گئی، درست. لیکن فقہی اعتبار سے، فقہ صرف یہ نہیں ہے کہ وضو کا طریقہ ہو اور غسل کا، تیمم کا، اور یہ فقہ ہر اس انڈرسٹینڈنگ میں جو اہل بیت علیہ السلام، اسی لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام ہمارے شیعوں کو، ہم سب کو جو ہے نا جو ماننے والے ہیں ان کو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ تفقہ کرو ورنہ جاہل رہ جاؤ گے. خاتم کا مطلب جو فقہی لحاظ سے امام بتاتے ہیں یا اس کو فقاہت کی نظر میں جیسے اس کو دیکھا جاتا ہے، خاتم کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی پروردگار نے خلق کیا ہے، یعنی جہاں پر دردائیل جیسا فرشتہ یہ سوچے کہ اس کی خلقت یا اس کی مخلوقات یا اس کی حد خدائی کہاں پر ہے، کس کمال پر ہے، تو جہاں تک اس کی حد کمال اور حد خدائی ہے وہاں اس آخری حد کو کہتے ہیں خاتم. جو کمال، جلال، جمال، صفات، وجود، نور، ساری چیزوں میں، حسن میں، زیبائی میں، خوبی میں، خیر میں، نور میں، وجود میں، عبادت میں، حسن میں، اپنے عہدے میں، تمام عہدوں میں بلند، جہاں ساری خوبیاں ختم ہو جائیں وہاں پر خاتم النبیین، یعنی جو سارے کمالات کا مالک ہے وہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اسی لیے پہلے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں. جہاں رب العالمین، اللہ رب العالمین
جو خالق و مالک ہے، جہاں تمام حسن، تمام زیبائی، تمام خوبیاں، تمام خیر، تمام جو ہے عطائیں، تمام فضیلتیں، تمام منزلیں، تمام مرتبے حد قدرت، حد خدائی میں جس آخری مقام پر ہو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ خاتم اس آخری مقام میں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا وہاں میرے رسول ہیں۔ تو جہاں خدا کی زیبائیں اور حسن اور صفات اور کمال اور رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں اور مقام اور عزتیں اور جلال آخری مقام پر ہوں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، اس منزل پر، آسمان پہ نبوت کے، اس آسمان نبوت پر والشمس والضحاها جو تمام کمالات اور زیبائی کے ساتھ اس کائنات، یہ کائنات اس کے فضل سے کھڑی ہو، جہاں تمام کمالات ایک جگہ کھڑے ہو کر جس پر صلوات بھیجیں، جس کا احترام کریں، اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جو کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ روحی فاطمہ الزہرا، قرۃ عینی فاطمہ الزہرا، فلذت کبد المصطفیٰ، واقعاً اس مقام پر ہیں کہ افضل الانبیاء کھڑے ہو کر اس بات کو کہتے ہیں، فقد صرح سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جو بی بی کے القابات ہیں تقریباً 150 سے زیادہ، میں نے اردو میں ان کی کوشش کی ہے لکھنے کی اور نکالے بھی ہیں 139-40 تک، کہ میں آپ لوگوں کو اللبیک ادارہ کے گروپ میں بھیج سکوں۔ کوشش کروں گی اس کو میں اس کا فوٹو کر کے تو آپ لوگوں کو سینڈ کروں۔ جو نبی پاک کا فرمان کہ فلذت کبد المصطفیٰ، یعنی جسے آپ بضعۃ الرسول بھی کہتے ہیں، کہ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ آرام سے باڈی کے اندر لیور کے فنکشن کو پڑھیے گا کیا ہے۔ جو ہماری باڈی کے اندر لیور کا فنکشن ہے نا، پورے اسلام میں، نبوت میں، امامت میں، دین میں، فیت میں، فکر میں، سوچ میں، عبادت میں، ریاضت میں، زیارت میں، بندگی میں، عبودیت میں، وہی فنکشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جیسے لیور آپ کے معدے کے اور آپ کے اندر آنے والے فاسد مادوں کو، غیر ضروری چیزوں کو، خراب چیزوں کو جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، سٹین کر کے الگ کر دیتا ہے، اور وہ چیز جو آپ کے خون میں آپ کو انرجی دینے والی ہے، آپ کا لیور اس کو آپ کے خون تک پہنچاتا ہے۔ یہ سسٹم تو عام ڈاکٹر بھی اور عام لوگ بھی انشاءاللہ کہ اس کو نہیں تو اور جا کے سرچ کر لیں، اور پھر آپ اسی لیے کل کے موضوع سے جوڑتے ہوئے تاریخ نے بھی، قرآن نے بھی اور احادیث رسول نے بھی وجود پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس مقام پر کہ جہاں جو بیت النبی ہے، بیت فاطمہ زہرا ہے، بیت النور ہے، بیت القرآن ہے، بیت الوحی ہے، بیت علی مشکل کشا شیر خدا ہے، اس بیت کی طرف یا اسلام کی طرف، امامت کی طرف، ولایت کی طرف آنے والے ہر فاسد حملے کے آگے کھڑی ہو گئیں، اور اس طرح ٹوٹ کر بیت الوحی سے جو ہے ان تمام فاسد مادوں کو یا وہ تمام جہالتوں کو، ظلمتوں کو یا جاہلوں کو اس طرح دور کیا کہ جیسے عصمت فاطمہ زہرا یا کبد المصطفیٰ، جگر مصطفیٰ کا حق تھا کہ خود چور چور ہو گئیں، زخمی ہو گئیں، اور دین پر آنچ نہیں آنے دی،
امامت کے لیے. اور یاد رکھیے گا، یہ جملہ بار بار پڑھتی ہوں میں کہ بی بی پاک جو آپ کے اندر، جو آپ کی روح کے اندر وسعت چاہیے، آپ کو قیامت میں پتہ چلے گا شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کتنی وسعت میں ہے، رب العالمین کیا مقام دیتے ہیں قیامت کے. انشاءاللہ آخری مجلس تک اس کو بتائیں گے کیا کس طرح اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چادر کے حساب سے بیان فرمایا. تو اسی لیے آپ کے اندر ایک للہیت تھی، دروازہ گرا، جسم زخمی، سب کچھ ہوا، پر آپ نے کوئی ذاتی انتقام نہیں کسی سے لیا، ذاتی دکھوں کا کوئی بات نہیں کی آپ نے، ذاتی دکھوں کے لیے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. کب بولی، کب قیام کیا، کب گلیوں میں بیٹھی، کب سڑکوں پہ، کب قبرستان میں گئی، کب اپنے بابا کی قبر پر بیٹھی جب لوگوں نے مولا علی کے ساتھ زیادتی کی. بھول جاتی میں یا علی. اسی لیے اس سارے منظر میں رات کو مولا بی بی فرماتی کہ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، مجھے جانا ہے، مدینے کے گھروں میں دستک دینی ہے یا علی مجھے. مولا فرماتے زہرا جان، ای امانت رسول اللہ، ای ہمسر علی، نور علی، رونق خونہ علی، علی کے گھر کی رونق، علی کے گھر کا چراغ، بی بی جو عالم، آپ زخمی ہیں نہ جائیں. تو لکھا گیا تاریخ میں کہ آپ ایک خچر پر سوار آپ کو کرتے، اور پیچھے پیچھے مولا ہوتے، رات کا اندھیرا ہوتا، اور آپ پڑھتے ہوئے اس راستوں سے گزرتی اور پھر دستک دیتی. لیکن بدبخت جنہوں نے آیت الہی کو، دین الہی کو، عزت الہی کو، ناموس الہی کو نہیں پہچانا، واپس پلٹ آتے. گریہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہاں آج کے اس مجلس کے آخر پہ آپ سارے جتنے بی بی پاک سے پیار کرنے والے ہیں، کون رہ گیا تھا آخر پہ؟ سب بی بی پاک کے پاس جناب اسما بنت عمیس، جناب فضہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، بچے چاروں، مولا علی اور ماں. کہ یہ جو 6-7 دن کی مہمانی ہے، یہ اتنی ایکسٹریم پہ، اتنی سینسٹیو ہے کہ آخری 8-10 دنوں میں بی بی پاک بالکل چل نہیں سکتی تھی، پاؤں زخمی. آپ مجھے بتائیے کہ اگر دنیا میں کسی کے ہاتھ پہ زخم آ جائے یا کسی بدن کے حصے پر، تو لوگ اس پہ پٹی کرتے ہیں، مرہم کرتے ہیں، دارو کرتے ہیں، دوا کرتے ہیں، اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے میرے امام زین العابدین کربلا سے شام تک گئے، تو وہ توق اور زنجیر میں جو نازک بدن کے ساتھ ٹکرا کر خون نکلتا تھا، وہ پھر کربلا سے شام تک وہی راستے بنے اور وہی خون، اور کوئی مرہم نہیں ہوا. وہ بھی آیت الہی، وہ بھی دین الہی، وہ بھی حجت حق، حجت الہی. اور یہ تو اماموں پر حجت ہے. مقام دیکھیں، رسول فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا روئیں تو پتھر روتے ہیں. فاطمہ جان گریہ نہ کیا کرو، آپ روئے تو پتھر روتے ہیں. مگر بچوں کے ساتھ وصیت کرتے کرتے ایک شب کا وقت ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ مولا علی سے، اما فضہ سے کہتی ہیں کہ مجھے یا علی شیر خدا کی زیارت کرنی ہے. یہ شہادت سے کچھ دن پہلے بی بی اما فضہ نے جا کر جو ہے مولا سے کہا. مولا کے سر پر امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، اور آپ تشریف لائے. بی بی پاک نے اشارہ کیا اپنے قریب بیٹھنے کا. بیٹھے تو مولا کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو گرنے شروع ہوئے. بی بی پاک نے کہا یا علی، گریہ کس لیے ہے؟ میرے زخموں کی وجہ سے ہے یا میرے بستر پہ پڑنے کی وجہ سے ہے؟ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے بچوں کو آخری دنوں میں دیکھ نہیں سکی ہوں. گریہ کس وجہ سے ہے؟ اور ایک بات اور کہی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا شیر خدا آج جی بھر کے روئے اور مجھے کہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے، یہ کائنات میں زمین پر ایک سب سے الگ اللہ کے ایسے نمائندے ہیں جن کے مقام بھی ٹوٹ کر
اور جن کی مظلومیت بھی حد سے زیادہ. مولا علی علیہ السلام نے سیدہ پاک کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, ہاتھ پر بوسہ دی, کہا فاطمہ جان, علی ایک ہی بات کہتا ہے, ایک ہی بات, ایک التماس, آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ. غور سے سنیے گا میری بہنوں, آج رات اس جملے کو لے کے سوچنا. مشکل کشا شیر خدا, وسیع رسول, جانشین رسول, امام مبین, وارث قرآن, وارث توحید, لا الہ الا اللہ, اس کائنات میں مقام جو بھی سوچ سکتے ہیں آپ مولا کا, بی بی پاک سے التماس کیا کرتے ہیں. بڑے بڑے محبت, آرام اور آنسوؤں کے ساتھ کہا یا علی فرمائیے کیا حکم ہے. یہ فاطمہ زہرا ہمیشہ آپ کی کنیز ہے, بات کیجیے جو آپ فرمائیں گے. مولا ایک دم آپ کے آنسو گرنا شروع ہوئے. مولا نے فرمایا فاطمہ جان اپنے دہن مبارک سے ایک جملہ نہ کہو. کہا کون سا یا علی؟ کہا رسول کی بیٹی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر نہ جا, جانے کی بات نہ کرو, یہ دعا نہ مانگو کہ خدا مجھے اللہم عجل وفاتی, اللہم سریعا وفاتی, یعنی اپنی وفات کے لیے جو ہے اللہم عجل وفاتی سریعا, یعنی یہ جملہ نہ بولے یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے, یہ جملہ نہ بولا کرو فاطمہ زہرا, یہ علی ٹوٹ جاتا ہے. ابھی جانے کی بات نہ کرو فاطمہ زہرا, اے میرے گھر کی روشنی, میرے بچوں کی ماں, اے رسول اللہ کی امانت, اے شیر خدا کے سہارے, علی کی زندگی تیرے ساتھ ہے فاطمہ زہرا, علی تیرے ساتھ جیتا ہے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ. اے رسول کی بیٹی علی کو اتنی جلدی چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرو فاطمہ زہرا جان. ارے آج کے بعد میں یہ نہ سنوں فاطمہ زہرا جان. یہ کہنا تھا بی بی پاک کے آنسو گرنا شروع ہوئے, جانا تو ہے. اللہم عجل ولیک الفرج, بی بی پاک کے صدقے میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگیے. آج مومنین جتنے پریشان ہیں, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل, یا اللہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو شیر خدا کی ریش مبارک پر گرے فاطمہ زہرا کے عشق پہ, یا اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ جو فاطمہ زہرا کے چہرے سے گرے, آنکھوں سے گرے, یا اللہ اس وقت جو بھی دشمن اسلام مومنین کے خلاف کسی بھی کام کے لیے آمادہ ہے پروردگارہ, ان کے آپس میں جو ہے سازشوں کو توڑ دے, ان کے دوستیوں کو توڑ دے, ان کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے. یا اللہ مومنین کی عزتوں کو محفوظ فرما, یا اللہ اسلام کی عزت کو محفوظ فرما, یا اللہ فاطمہ زہرا کی قربانیوں کا واسطہ, یا اللہ رسول اللہ کے گھر کی قربانیوں کا واسطہ, یا اسلام کے ساتھ تماشا کرنے والوں کو اب اس دنیا سے واصل جہنم کر دے. یا اللہ ان سارے فاسقوں سے منافقوں سے دنیا بھر گئی ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. شب جمعہ ہمارے آنسو مرحومین کے حق میں قبول, ہماری ہم سب کی پریشانیاں دور. یا اللہ اس وائرس کو ختم کر دے. یا اللہ ہمارے امام بارگاہ ہماری عبادت گاہیں آباد ہوں. یا اللہ ہمیں موقع دے ہم بی بی فاطمہ زہرا کا پرسہ پھر کھل کر سکیں. یا اللہ تجھے تیرے نبی کی حرمت کا واسطہ ہماری عاجزی ان کے ساری قبول فرما. شب جمعہ ہے, ہمیں موت آئے شب جمعہ ہو, شب جمعرات ہو, قبر کی پہلی رات ہو, ہمارے آنسو ہمیں فاطمہ زہرا کے لے کر آ جانا. ہمارے دلوں کو ولایت فاطمہ سے ہمیشہ روشن رکھنا. یا اللہ شب جمعہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین, اللہم ارزقنا زیارت الحسین, اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام, زیارت المعصومین علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم لعن الظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن الإصابة التي جاحدت الحسین وشاجعت وبايعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا, اللہم لعنهم جميعا, اللہم لعنهم جميعا. اللہم صل ماتم زہرا.